یا رحمت للعالمین، خادم ہوں اس در کا، اکیلا نہ سمجھنا مجھے، اکیلا نہ سمجھنا، سرکار کے قدموں کے نشان چوم رہا ہوں، اکیلا نہ سمجھنا، دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان کی حالت، دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان کی حالت، مسلمان کی حالت، تفرقوں رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، شفاعت رسول کا، قرآن کے وعدوں میں لکھا دیکھ رہا ہوں،
مجھے اکیلا نہ سمجھنا، خادم ہوں اس در کا، اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کا یہ رشتہ جتنا خالص ہو اتنا زندگی کا مزہ ہے، اتنا زندگی آسان ہے، اتنی ہماری اسٹرگل، ہماری پرابلمز اتنا ایزی ہو جاتی ہیں، اتنا ہمارے نفس کو سکون ملتا ہے۔ آج ایک بہت بڑا سبجیکٹ، ایک بہت بڑی پرسنالٹی، ایک ایسی پرسنالٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی، ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، طاہرہ ام المومنین، بہت سارے القاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے۔ آج ان کی پرسنالٹی کے اوپر بات کریں گے، اور صرف بات نہیں کریں گے کیونکہ بات تو ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج یہ بھی دیکھیں گے کیا ان کی زندگی سے ہم 5% بھی لے سکے ہیں، کیونکہ یہ جو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ایکچولی، جن کی وجہ سے اسلام آج ہمارے گھر میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، سو ان کی لائف کا 5% ریفلیکشن بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارے مسائل، ہمارا معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ سو آج ہمارے جو مہمانان ہیں ان کے سامنے میں یہ اپنی فیلنگز اور یہ سوالات رکھوں گا کہ ان کی لائف سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ پوری ہسٹری ہمارے پاس پریزروڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا واقعات کیسے کیسے ہوئے۔ ڈاکٹر انیس صاحب السلام علیکم۔ اللہ بہت خوشی ہوئی، آپ کو ہر روز دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کی بات میں جو ہے وہ شفقت بھی ہے اور بڑی کلیئرٹی بھی ہے، اور بڑے پیار سے، بغیر آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آج کل ہمارا میڈیا بہت اونچا ہے، بہت لاؤڈ ہے، لیکن آپ بڑے دھیمے انداز میں آپ بات کر جاتے ہیں اور بہت بڑی بات کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب پاکستان کی رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، انہی کے کی ایفرٹ سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے پی ٹی وی نیوز سے، اور بہت ساری تصانیف کر چکے ہیں۔ فلڈیلفیا میں امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، اس کے علاوہ پاکستان میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ ان کی انشاءاللہ ہم آج ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ روشنی ڈالیں کہ ماڈرن ڈے کی عورت کیا سیکھ سکتی ہے، اور ایک ایز این ازدواجی زندگی، ایز اے کپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب راضیہ نوید صاحبہ، پڑھاتی ہیں، آپ کی یونیورسٹی کا نام میں بھول گیا، فیڈرل اس اے کالج، اردو یونیورسٹی، جی فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے۔ آرٹس اینڈ سائنسز بھی پڑھاتے ہیں، جب آپ کا سبجیکٹ اسلامیات ہے، اسلامک اسٹڈیز، اور ایک بہت بڑا کارنامہ بھی آپ کر رہی ہیں، آپ بچوں کے لیے پریپ سے لے کے 5 تک جی آپ کتاب لکھ رہی ہیں، جی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ، اور میں آپ سے اس کے اوپر سوال کروں گا، انشاءاللہ، اینڈ وی آر گلیڈ کہ آج کے دن آپ کو دعوت دی گئی ہے، کیونکہ خاتون کا پرسپیکٹو، خاتون کی زبان سے آئے تو مزہ آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے آپ ڈیفائن کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کو، کیسے دیکھیں آپ، کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیے، میرے خیال میں سیرت پاک کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو دور علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید آزمائش کا تھا، اس میں جن افراد نے آپ کو تقویت پہنچائی اور ذاتی طور پر آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی نبی ہونے کے باوجود، ان میں سے سیدہ کا مقام ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اہلیہ جو اپنے شوہر کے ہر اچھے اور کمزور پہلو سے آگاہ ہوتی ہے، وہ جس الفاظ سے اظہار کرتی ہے آپ پر اعتماد کا کہ آپ نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کیسے ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو تکلیف پہنچائے؟ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بغیر عمرہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا ہمیشہ، آپ کی بات سے پریشان ہے، کیونکہ آپ جب وحی کا تجربہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے پہلا ایکسپیرینس ہے آپ کا وحی کا، ان ایکسپیکٹڈ ہے،
آپ اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تھے کہ لگے ہوئے ہوں کوشش میں کہ کس طرح سے ہو جائے. اللہ اچانک ایک چیز واقع ہوتی ہے، اور یہ بنیادی فرق ہے وحی میں اور تصوف کے اندر، کہ اس میں ایک صوفی لگا ہوتا ہے کوشش میں کہیں پہنچ جاؤں، یہاں وہ مرحلہ ہے ہی نہیں سرے سے. یہاں ایک چیز جو ہے رب کریم خود بھیجتے ہیں اس چیز کو بغیر کسی خواہش اور کسی تیاری کے. تو ایک شوق میں آپ ہیں، اس شوق میں جو وہ آپ کو جس طرح سمجھاتی ہیں بات کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ لے کے جاتی ہیں اپنے چچا بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، ان سے گفتگو کرواتی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ، اور جو بات وہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے اس لحاظ سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں لازمی طور پہ وہ مسائل فیس کریں گے جو بقیہ انبیاء نے فیس کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو گھر والوں نے نکالا ہے ان کو باہر، جن کے لیے آئے، جن رحمت بن کے آئے ان کے لیے، وہی نکالتے ہیں گھر سے. گویا مکے والے آپ کو یہاں سے نکالنا چاہیں گے. اور یہ میرے خیال میں محض انبیاء کا نہیں بلکہ ہر دور کے اندر جو بھی اہل صدق ہوں گے، سچائی والے ہوں گے، بھلائی والے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے گا. یہ ایک پہلو بڑا اہم ہے. لیکن جو میں چاہتا ہوں سب سے اہم چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ سیدہ کے جو پروفیشنل امپیکٹ ہے، جی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کے حوالے جی سے، بالکل. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے ایک خاتون خانہ بغیر ان تمام چیزوں کے جو آج لوازمہ سمجھے جاتے ہیں، صحیح. آج لوازمہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سلم بریف ہو، آپ کا لباس ایک سی او کا ہو، رائٹ. اس کے ساتھ آپ ایک ورکنگ خاتون بن کے کام کر سکتی ہیں. تب آپ کو سیریس لیا جاتا ہے. جب لیا جائے گا آپ کو، یہ ایمیج ہے، اس کے بغیر آپ نامکمل ہیں. لیکن یہ خاتون خانہ بزنس مینجمنٹ، ریسورس مینجمنٹ، اسپیکولیشن جتنے بھی ہو سکتے ہیں، رسک، ان سب کا کام گھر کے اندر سے ہو رہا ہے، بازار میں نہیں ہو رہا. اگر ہمارے لیے اسوہ حسنہ امہات المومنین کا ہے، جو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پوری قوم اس اسوے کو چھوڑ کر کے اس اباحت کے اوپر آ جائے جس میں مکمل آزادی ہے، مغربیت ہے، اخلاقی مسائل ہیں. گویا کہ آج کے دور میں خاص طور پر اور پھر ایکسپلائٹیشن اور اس کی جو بے شمار کانسیکوینسز بے شمار جو واضح ہیں چیزیں، اس میں کوئی ضرورت تفصیل میں جانے کی، ہر شخص جانتا. یعنی اور اس دور میں بالخصوص جب کہ آپ کو ٹیکنالوجی نے اتنا سہولت فراہم کر دی ہے کہ ہم 2 سال سے بڑا حصہ آن لائن کر رہے ہیں، کیا اس کے بعد جسٹیفیکیشن ہے کندھے سے کندھا چھیل کر کے بازار میں جا کے کام کرنے کا؟ کوئی ہے اس کی گنجائش؟ جب یہ شکل ٹیکنالوجی کی نہیں تھی اس وقت سیدہ کہاں کہاں ان کے جا رہے ہیں قافلے کاروبار کرنے کے لیے. ان کا ویژن ہے، ان کی پلاننگ ہے، ان کے ایک اس کے تجربہ ہے اس چیز کا جو وہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن سارا کام ہو رہا ہے ان کے نمائندوں کے ذریعے، رائٹ، بجائے خود ہر چیز میں انوالو ہوئے. یہ وہ ماڈل ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم اندھے ہیں، اندھی قوم ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ محض یہ دیکھے اگر مغرب میں 100 خواتین کے فوٹو چھپتے ہیں چیف ایگزیکٹوز کے، ہم بھی کتاب چھاپیں کس عنوان سے. جب تک یہ نہ کریں گے ہم تقی یافتہ نہیں ہیں. یہ ہمارا ایک نفسیاتی مرض ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے ان کی سیدہ کے حوالے سے کہ اگر سیدہ نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا عملاً، ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا. قریش کے بڑے بڑے تاجروں سے بڑھ کے تجارت ان کے زیر اثر تھی، تو وہ کس طرح سے تھی؟ کیا وہ بازار میں گھوم رہی تھیں؟ کیا وہ ایک ایگزیکٹو خاتون بنی ہوئی تھیں؟ سوشلائزنگ ہے وہ، بغیر سوشلائزیشن کے، بغیر ان ساری جو سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کاروبار نہیں ہو سکتا، اس سب کے بغیر سیدہ نے وہ کام کر کے دکھایا جو دین چاہتا ہے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا رول ماڈل ہے یہ سب سے اہم ہے. ان کے مقابلے جو آپ نے قربانیاں کی ہیں، آپ نے جو اثار کیا ہے، جو اپنی ساری دولت نچھاور کر دی آپ نے حضرت السلام کے اوپر، اور ہر وہ کام جو آپ کی امداد ہو سکتا ہے، جو
تنگی کے ایام تھے شب ابی طالب کے اندر، اس میں ان ایسی عظیم خاتون نے جو ایسے ماحول میں پلی ہو جہاں پر کہ سوائے سہولیات اور کچھ بھی نہیں ہے، جی میں اس کا وہاں پہ کتنا عرصہ گزارنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں آپ کو قناعت میں لا کر انہوں نے اتنی ویل آف لائف سٹائل اس کے باوجود بڑا اچھا. میں اس کے اوپر بلکہ آؤں گا آگے ان کیا کہتے ہیں مراحل پر بھی آؤں گا کہ کس طرح انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پرسپیکٹیو بھی لیا جائے، کیونکہ آپ خود ایک پریکٹیکل خاتون ہیں، آپ پڑھاتی ہیں، آپ باہر جاتی ہیں معاشرے میں اور کام کرتی ہیں. آپ کے لیے یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی لائف سے، ان کی پرسنالٹی سے کیا آپ ڈرا کرتی ہیں؟ آپ کو کوئی موٹیویشن ملتی ہے؟ کیونکہ بغیر پرائڈ کے، جب جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ ایسے ہی ظاہر ہے وہاں پر بھی ہوتی ہوں گی، کالج میں، اپنے یونیورسٹی میں اور باقی روزمرہ کی لائف میں. سو اپنے آپ کو کیری کرنا بغیر ڈگنیٹی فیل کیے، بغیر پرائڈ فیل کیے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سپریشن ہے، کوئی اوپریشن ہے، پتہ نہیں کوئی شاید کوئی پابندیاں ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ ندم صاحب آج کے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. یقیناً یہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس پر کچھ بات کر سکیں، اور ان کی حیات مبارکہ سے کچھ ایسے پیغامات کشید کر سکیں، لے سکیں کہ جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کے لیے، صرف میں اس کو ایک مسلمان عورت کے لیے نہیں کہتی، دنیا میں آنے والی ہر عورت کے لیے ان کی شخصیت ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. بہت خوب. کیونکہ آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہا نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، اور اگر ہم نبوت کے سے پہلے، جو اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہے، اس میں دیکھیں تو ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے نا. اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنا چہرہ چھپا چھپا کے پھر رہا ہے کہ مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھ لے تمہارے گھر میں اللہ پاک نے کیا دیا، یعنی بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا. ایک ایسا معاشرہ جس میں عورت کی حیثیت ایک جانور سے بھی بری ہے. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر عورت اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 1 سال تک کے لیے اس کو ایک بند کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا، وہ انہی میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس رہتی، اور سال کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جاتا تھا. جہاں پر عورت کو کوئی وراثت کے حقوق حاصل نہیں تھے، وہ ایک کوموڈٹی تھی، جیسے ایک عام سی کوئی چیز معاشرے میں ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار اتنا اعلیٰ، اتنا باکمال، اتنا بے مثال کہ وہ اس معاشرے میں بھی طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے مشہور ہو جاتی ہیں. اور وہ دشمن، وہ کفار جو عورت کو کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں دیتے، وہ آپ کی پروقار شخصیت کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورت شخصیت کو دیکھ کر، آپ کی ڈگنیٹی کو دیکھ کر وہ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو طاہرہ کہنے کے اوپر. اور ابھی یعنی دیکھیں آیہ تطہیر تو بہت بعد میں نازل ہوتی ہے نا، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر پاکی کو دور کر دے. لیکن کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ تھی کہ جن کی گود میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تشریف لانا تھا، پھر ان سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک نے چلنا تھا، تو اللہ رب العزت نے جو سمجھیں کہ عرب معاشرے کی جو پلیدیاں تھیں، جو ناپاکیاں تھیں، ان میں بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو جو ہے وہ طیبہ اور طاہرہ رکھا، کیونکہ آگے آپ سے اولاد پاک کا سلسلہ جاری آخر اللہ کی بھی تو چوائس بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں یہ وہ جیسے بات سر نے فرمائی نا کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت کے ساتھ کچھ گین کرتا ہے، لیکن جو نبوت ملتی ہے، جو نبی منتخب ہوتا ہے، وہ یقیناً صرف انتخاب خدا ہوتا ہے. اللہ نے جس کو منتخب کر لیا نبوت اسی کو ملنی ہے. تو آپ آج کے دن میں، آج کے دور میں آپ کو کیا موٹیویشن ملتی ہے جب آپ زندگی میں اتنے عرصے سے پڑھا بھی رہی ہیں، انٹریکٹ بھی کر رہی ہیں، تو
رول ماڈل کتنا ضروری ہے زندگی میں ہونا ایسی پرسنالٹی کا؟ میں سمجھتی ہوں کہ رول ماڈل کے بغیر آپ ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھا سکتے. آپ بالکل ایک بھٹکے ہوئے انسان کی طرح ہوتے ہیں جس کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہوتا, جس کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی کہ وہ کس کو دیکھے اور کس طرح سے معاشرے میں پھر وہ مقابلے کی پوزیشن پر آ سکے. آپ دیکھیں اب تو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک عورت کہیں پر بھی ہو, کسی بھی شعبے میں ہو, وہ بہت بہتر انداز میں اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے پیش کر سکتی ہے. جبکہ سیدہ سلام اللہ علیہا جس دور میں موجود تھی وہاں پر اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی. وہاں پر اگر کوئی سفر کرتا تھا تو کئی دن تو سفر میں ہی گزر جاتے تھے. مگر ان کی مینجمنٹ سکل کو دیکھیں, ان کی ڈیسیژن پاور کو دیکھیں, ان کے اس دور کے حالات کو سمجھنا اور سمجھ کر پھر ایک فیصلہ لینا اس کو دیکھیں. پھر جس طرح سے انہوں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کہ دیکھیں گھر کے اندر بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کو بھی انہوں نے وقت دیا, اپنے شوہر کی خدمت میں بھی کسی قسم کی انہوں نے کمی نہیں آنے دی, اپنے جو ان کے ریلیشن شپس تھے یعنی جو ایک فیملی ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو بھی بہترین انداز میں سیدہ سلام اللہ علیہا نے نبھایا. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے تجارت کو آگے بڑھایا, ایک بزنس ویمن کے طور پر اس ریاست کے اندر, اس سلطنت کے اندر اپنے آپ کو منوایا کہ عرب کے تمام بڑے بڑے تاجر بھی جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں کچھ تو ایسا خاص تھا کہ وہ اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی تھیں. اور آج کی عورت بھی اگر چاہتی ہے کہ وہ بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرے, وہ ذمہ داریاں جو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے اوپر فرض کی گئی ہیں, جس میں سب سے پہلے اس کا گھر آ جاتا ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بچے ہیں, بچوں کی ذمہ داری عورت کے اوپر سب سے پہلے آتی. ہاں پھر بھی وہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی صلاحیت دے رکھی ہے کہ میں معاشرے میں جو ہے اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہوں. تو پھر سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہمارے لیے ایک رول ماڈل سے کم نہیں, کیونکہ دیکھیں ایک طرف وہ اپنی جو ان کی 4 بیٹیاں ہیں ان کی کس قدر خوبصورت تربیت کرتی ہیں. اگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا جائے تو بہترین مثال ملے گی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا جائے تو ان کی شخصیت میں بھی ہمیں ایک خوبصورت تربیت, ماں کی تربیت نظر آتی ہے. سیدہ رقیہ کی نظر ہمیں آتی ہے. اور پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں پر بھی ایز اے مدر انہوں نے تربیت میں کمی نہیں چھوڑی. اور دوسری طرف ایک ویمن جو ہے بزنس ویمن ہونے کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنا بہترین کردار معاشرے کے سامنے پیش کیا ہے. بالکل تربیت پہ آپ سے میں دوبارہ تربیت پہ سوال کروں گا. سب سے جو اہم بات آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی ہے, جو میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا, کہ یہ سارے رولز ایک عام انسان, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پہلے سے بہت اچھی تھیں, ڈگنیفائڈ تھیں, گریسفل خاتون تھیں اور ایک بہت اچھی بڑی معزز فیملی تھی. لیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے, جب ایمان زندگی میں آتا ہے, تبھی آپ تمام جو مکمل جو ضابطہ حیات ہے وہ تبھی ملتا ہے آپ کو. اس سے پہلے انسان کمپلیٹ ہو نہیں سکتا بغیر اللہ کے کرم کے اور رحم کے. تو یہ جو آج جتنے بھی ہمارے نوجوان خواتین بھی سن رہی ہوں گی, میریڈ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, سو یہ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں یہ کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہو پائے؟ جیسے ابھی آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اکاؤنٹس کو, کس طرح انہوں نے پوری مینجمنٹ کو, تمام HR ہر طرح کے ایریاز کو انہوں نے مینج کیا ہوگا. سو پریکٹیکل فارم میں یہ رول ماڈلز ہمارے خواتین تک, بچوں تک نہیں پہنچ پائے, اور جب وہ پہنچیں گے نہیں تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں تو دیکھیں گے. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ چیئرمین بھی ہیں رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے, اور پڑھا بھی رہے ہیں, وائس چانسلر بھی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح ان رول ماڈلز کو ہم فرنٹ پر لے کر آئیں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے دین اسلام کو ایک مذہب بنا کر کے یہ سمجھ لیا ٹھیک ہے کہ چند عبادات کر لی جائیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا, اور باقی معاملات میں رول ماڈل جو ہوگا وہ جو بھی چڑھتا ہوا سورج ہو, اگر وہ سامراجیت ہے, انگریز کی, فرانسیسی کی, پورچوگیز کی, جس کی بھی ہے, تو اس کی پیروی کی جائے کیونکہ وہ کامیاب ماڈل ہے. ٹھیک.
اور گزشتہ 200 سال سے ہم جو ذہنی غلامی کے اندر ہیں، اس میں مجھے بتائیے کہ ہمارا کون نوجوان جب تک اسے اللہ ہدایت نہ دے ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے لیے کعبہ عربیہ میں نہیں بلکہ کہیں امریکہ یا فرانس میں ہے؟ ڈیزائر کیا ہوتی ہے اس کی کہ وہ کس طرح پہنچ جائے، امریکہ پہنچ جائے، کہیں جرمنی پہنچ وہ جائے. وہاں جانا چاہتا ہے. کیوں پہنچتا ہے؟ اس لیے کچھ خیال میں وہاں بڑی کامیابی ہے، وہاں پہ اس کا رول ماڈل وہاں سہولت سیٹ ہے. رول ماڈل ہے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو تصور اپنے ذہن بنایا ہوا ہے ایک مسلمان خاتون کا، وہ یہ ہے کہ وہ نہ ذہنی طور پہ گفتگو میں حصہ لے، نہ وہ کسی معاشی معاملے پہ غور کر سکتی ہے، نہ وہ شعر و ادب سے کوئی تعلق پیدا کر سکتی ہے. اس کا کام صرف ایک گھر میں محدود رہے. یہ ہمارا تصور ہے جو ہم نے کس سے لیا؟ ہندوؤں سے لیا، کہیں اور سے نہیں لیا، پڑوسیوں سے لیا. اچھا کہ وہ صرف گھر کے اندر ہو، اس سے باہر نہ جانے پائے. اور یہ چلا رہا صدیوں سے، ان سے ارتباط، یہاں پہ اس خطے میں رہنا، دیکھنا، سمجھنا. پھر ہم نے یہ کیا کہ جو پہلا مائنڈ سیٹ تھا اس کی روشنی میں اس کا رد عمل ہوا، اور وہ یہ کہ نہیں، گھر تو ہے ہی نہیں عورت کے لیے، ایکسٹریم، وہ تو ہے ہی اصل میں بازار میں کام کرنے کے لیے کہ وہ کاروبار کرے، وہ فوج میں جائے، وہ پولیس کانسٹیبل بنے، وہ کھڑی ہو سبی کے اندر 60 ڈگری میں کھڑے ہو کر کے ٹریفک کنٹرول کرے سبی کے اندر. جب تک یہ نہیں کرے گی وہ خاتون نہیں ہے. یہ ہم نے اگلا ایکسٹریم اختیار کر لیا. جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سیرت پاک کی روشنی میں دیکھا جائے آپ رحمت العالمین ہیں، اور یہ رحمت جو ہے کسی ایک شعبے میں نہیں ہے، صحیح ہر معاملے کے اندر ہے. آپ نے کیا کسی موقع پہ سیدہ خدیجہ کو اس بات سے منع کیا کہ بی بی آپ جو گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں یہ بالکل نہ کریں، یا آپ نے اس کام کو کرنے میں تعاون فراہم کیا؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ خواتین گویا کہ ان میں عقل نہیں ہوتی، بے بنیاد ہے. قرآن کریم جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معروف کو پھیلائیں، برائی کو روکیں، نیکی پہ عمل کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نماز ادا کریں، تو کیا یہ سارے کام بغیر عقل کے آدمی کر لے گا؟ قرآن جب کہتا ہے لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ کرو، تو کیا اس کا خطاب صرف مردوں سے؟ چونکہ ہم نے دین کو، جیسے میں نے عرض کیا، مذہب بنا کر کے الگ کر دیا، اور جو اس کا وسیع تر تصور تھا کہ ایک مومن بھی اور مومنہ بھی دونوں، مرد اور عورت، ان تمام چیزوں کو اختیار کریں. قرآن پاک تعلیم کرتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں. مجھے بتائیے زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے کیا صرف مردوں کے اوپر ہے؟ اچھا، اگر عورت کے اوپر ہے وہ زکوٰۃ کس چیز پہ دے گی اگر اس کے پاس ایسٹ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ایسٹ بھی ہوگا. ایسٹ کہاں سے آئے گا جب تک وہ انویسٹ نہیں کرے گی، کوشش نہیں کرے گی؟ صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر یہ پہلو موجود ہے کہ ایک خاتون میں صلاحیت ہے، لیکن وہ صلاحیت ایک دائرہ کار کے اندر ہے. وہ صلاحیت بازار کی تفریح کے لیے نہیں ہے کہ خاتون کو ایک سیلیبل پروڈکٹ بنا دیا جائے اور آپ نہ ٹوتھ پیسٹ بیچ سکتے ہیں نہ جوتا بیچ سکتے ہیں بغیر شکل دکھائے خاتون کی. اللہ اکبر. یہ جو مقام دیا ہے یورپ نے خاتون کو، جو ہم دے رہے ہیں اپنے ہاں، یہ اس کی ذلت ہے، عزت نہیں ہے. لیکن ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جب تک یہ نارمل ہونا چاہیے تھا، جی اس کو تو نارمل ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے روز جو اللہ نے جو اس کو اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں وہ ان کو بڑے آرام سے کر رہی ہوتی، وہ ایکسل کرے، ان میں وہ آگے بڑھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کمرشلائز کر دیا جائے. ہم نے خاتون کو آزادی کے نام پہ کمرشلائز کیا اور ہر پہلو سے اس کی عزت کو ختم کیا. اللہ اکبر. جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ کہ ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں، جو حیا کا اعلیٰ ترین معیار ہے،
جو اثر قربانے کا عاطر معیار ہے، جو شفقت کا معیار ہے، دانش مندی کا، حکمت کا معیار ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے جو آپ کے الفاظ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. علیہ السلام کے سامنے وہ تجزیہ کر رہی ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ احترام کرتے ہیں غریبوں کا، مسکینوں کا، امداد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ انتہائی عادل ہیں ہر معاملے کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پر اثر ہو جائے اور آپ کوئی بات کہنے لگے؟ اس لیے آپ اللہ کی طرف سے پورے محفوظ ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ جو اعتماد ہے اور یہ جو حکمت ہے یہ کون دے رہا ہے؟ ایک خاتون دے رہی ہے نا. واہ. تو یہ خاتون کی جو عظمت ہے اس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اس کو ہم نے بالکل اپنے دماغ سے نکال دیا ہے، اس کو ایک کامرشل کمیونٹی بنا دیا ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ بھی ابو ہے جینڈر سے، دونوں کے لیے ایکول ہے. جبکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف بندے کوئی مسجد میں ہم نے بھیجنا ہے. قرآن کی ساری تعلیمات اور آپ کا سارا اسوہ دونوں کے لیے یکساں طور. اور جتنے بھی احکامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا وہ ایک ایمان والی کے لیے بھی ہیں اور ایک ایمان والے کے لیے بھی ہیں. اور پھر اللہ نے کہیں کہیں پہ جہاں پہ اسپیسیفک بات ہے وہاں پہ ایمان والیوں کو بھی الگ سے ایڈریس کیا ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، سو آپ کی زندگی جو گزری ہے اور جو آپ ایک پریکٹیکل لائف گزار رہی ہیں، تو آپ بھی اس طرح کے پریشر سے گزری ہیں اور آپ نے کیسے ان کو ہینڈل کیا؟ نجم صاحب دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ کا رول ماڈل بہت اعلیٰ شخصیت ہو جاتی ہے نا اور آپ کے پاس کچھ گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں، پھر انسان کے لیے معاشرے میں سروائیو کرنا اور اپنے معاملات کو آگے لے کر بڑھانا جو ہے وہ مشکل نہیں رہتا. کیونکہ میرا تو بنیادی طور پر شروع سے ہی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق تھا اور میرے والد صاحب نے بہت کانفیڈنس الحمدللہ ہمیں دیا. یعنی ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی مجھے گھر میں یہ نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی تربیت میں کیئر کرنے میں کمی چھوڑی ہو. جہاں پر بھائی کھڑے ہوتے تھے وہیں پر میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. تو کیونکہ شروع سے ایک ذہن میں تھا، تربیت اس طرح سے تھی. پھر بچپن سے ہی ہم نے جو ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو بھی اور دیگر صحابیات جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت بھی ہے، جس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت بھی ہے، جنہوں نے آپ کو معلوم ہے میدان کربلا اور اس کے بعد کے حالات میں کس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کیا نا. ان کو پڑھا، ان کے ساتھ ایک محبت دل میں پیدا ہوئی کہ ان کو پڑھنا بھی ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے. تو سیدہ سلام اللہ علیہا یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہترین رول ماڈل اس حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے گھریلو معاملات کو کس طرح سے لے کر آپ چلی تھی. اور پھر یہ بھی کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی صلاحیت اور قابلیت عطا کی تھی کہ آپ نے گھر سے کے معاملات سے ہٹ کر ایک بزنس ویمن کے اعتبار سے جس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کیا. بہترین ٹائم مینیجر بھی تھی نا وہ بیسیکلی، کہ وہ نہ گھر کے معاملات کو ڈسٹرب ہونے دے رہی ہیں اور نہ اپنے کاروبار کو ڈسٹرب ہونے دے رہی ہیں. بلکہ آپ کے والد محترم جو کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، آپ نے اس تجارت میں کئی گنا اضافہ فرما دیا تھا، کئی گنا اضافہ ہوا اس میں بعد میں. ایک اور پوائنٹ میں جو آپ کے سامنے بھی رکھوں گا اور میں آپ سے بھی پہلے پوچھتا ہوں کہ ان کی جو ریلیشن شپ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگرچہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ نبی بھی ہیں، لیکن ان کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے اپنی ازواج سے، اپنی زوجہ سے وہ جو غم گساری، جو جب آپ ہرٹ آتے ہیں باہر سے بالکل رائٹ، سو آپ کو جو ایک آگے سے بھی پتہ لگے کہ وہ سامنے والا فریکوینسی پہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی بات کر رہا ہے، کسی اور ہی دنیا میں ہے. تو ایک ایمان والا اور تو وہ تو اور ایک جو سامنے والی اگر یا وہ ایمان والی ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، تو یہ ایک ٹریکٹر کا ٹائر اور ایک سائیکل کا نہیں چل سکتا. سو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایک اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم گساری کی اور ایک پارٹنر کی طرف سے جو محبت، جو رحمت اور جو شفقت چاہیے ہوتی ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، سو آج کے کپلز کو بھی یہ بات لرن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ یہ رشتہ بنا ہی سکون، محبت اور رحمت کے لیے ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.
ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز مددگار ہیں. ہیں بالکل. سو اس سے وہ چیز بھی آپ کی انڈورس ہو جاتی ہے کہ وہ نہ تو کم عقل ہیں, جی نہ وہ ایمان میں پیچھے ہیں, نہ وہ اسٹرینتھ میں پیچھے ہیں, بلکہ وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اولیاء بن کے. تو یہ عورت پہ ڈپینڈ کرنا, ایک یعنی ایک وائف پہ ڈپینڈ کرنا ہسبینڈ کا, اس میں کیا کوئی کمتری ہے؟ اس میں میں یہ سمجھنا کہ شاید میں اس کو اپنا پرابلم بتاؤں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہستی کوئی انسانوں میں نہیں ہو سکتی. آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں, انسان کے اعلیٰ مقام کے اوپر ہیں. اس سب کے باوجود نہ صرف سیدہ خدیجہ بلکہ امہات المومنین مجموعی طور پر جو رول پلے کرتی ہیں وہ محض ایک خاتون خانہ کا نہیں ہے, بلکہ ایک کاؤنسلر کا ہے, ایک ایڈوائزر کا ہے. آپ یاد کیجئے حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے, جب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے حرم شریف, قربانی یہاں پہ کریں گے, کسی قدم نہیں ہلتے صحابہ کرام میں سے. آپ سخت وہی شکل ہے جو پہلی وحی کے بعد پیش آتی ہے. آپ سخت فکر کے عالم میں تشریف لاتے ہیں تو ام المؤمنین سلمہ یہ بات فرماتی ہیں کہ آپ باہر جائیے, جا کے صرف اپنے اونٹ کو ذبح کر دیجئے. آپ جاتے ہیں اپنا اونٹ ذبح کرتے ہیں, سب کے چھریاں چل جاتی ہیں. یہ کس نے کونسولیشن کیا, حکمت بتائی, بات کی؟ اس میں کہاں پہ میل شوونزم ہے؟ ہمارا معاشرہ, ہمارا نہیں, یورپ کا معاشرہ, امریکہ کا معاشرہ میل شوونزم کا یا فیمیل شوونزم کا, دونوں میں سے کسی ایک کا شکار ہے. پہلے میل شوونزم اور آج کل فیمیل شوونزم. جی. جبکہ دین یہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ ترین ہستی وہ بھی مشورہ کر رہی ہے, وہ معلوم کر رہی ہے, اس پہ عمل بھی کر رہی ہے وہ ہستی. نہ وہ کم ہو رہا ہے, نہ چھوٹا ہو رہا ہے, نہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. تو یہ جو کمپلیمنٹیریٹی, جو سینرجی اور جو یکجائی ہے, اور جو آپ بات فرما رہے تھے سیم ویو لینتھ کا ہونا ہے کہ ایک خاتون, دیکھیے عمر میں فرق ہے, کہاں 40 سال کہاں 25 سال فرق ہے عمر میں. تو ان سب چیزوں کے باوجود یہ ایسا ایڈجسٹمنٹ, اس وقت یہ بتائیے آپ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر, جو میں نے اسٹڈی کیا ہے پاکستان کی تاریخ کو, جدید تاریخ کو, ہمارے بعض خطے ایسے ہیں پنجاب کے جہاں پر جو خلا اور طلاق ہے یہ ہائیسٹ ہے ملک کے اندر. اللہ, کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خاتون کو بتایا گیا کہ تم نہ دبنا کسی سے. اسے کہا تم مرد ہو, ذرا مردانی دکھاؤ اپنی. فائٹ, دونوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے, دونوں کو کہا جاتا ہے تم دب کے نہ رہنا, تم بھی نہ دب کے رہنا. اس میں دبنے کا سوال نہیں ہے. جی بس یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اذان بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو مزید یہ ازواجی زندگی پہ جو ہمارے مسائل ہیں گھر کے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. تو کہیں مت جائیے, اسٹے ٹیونڈ. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن امامہ ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 4 علامتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت جی ویلکم بیک اور ہم جانے سے پہلے بریک پر بات کر رہے تھے کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں کو اس رشتے میں منسلک کرنے کے لیے جس تربیت سے اور جس مائنڈ سیٹ سے بھیجا جاتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو میں آگے یہ کر بڑھائیں۔ رہا تھا کہ ہمارے ہاں دونوں کو جو تربیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیچھے نہ ہٹیں، لڑتے رہیں، کسی بات میں دبے نہیں، ایسی کی تیسی۔ جو بالکل غلط ہے۔ نمبر 2، ہمارے ہاں جو علاقائی اور صوبائی ثقافتوں کے نام پر رواج پائے جاتے ہیں رائٹ، اور جو ابلاغ عامہ نے کثر پوری کر دی کہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ ڈراموں کے اندر ایک خاتون ہو اور ایک مرد ہو، وہ دست درازی کریں ایک دوسرے کے اوپر، ان سب چیزوں کا اثر کیا ہوگا؟ معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ دین یہ چاہتا ہے کہ جو رول ماڈل ہمارے لیے ہے امہات المومنین کا رول ماڈل ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں گھر کے اندر کوئی اف کی آواز بھی نہیں اٹھتی، کجا یہ کہ کوئی ہاتھ اٹھنے کا معاملہ ہو۔ اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم سختی بھی کر سکتے ہو تو کیا کوئی ایک مثال ہے سنت پاک سے کہ کبھی سختی کی گئی ہو؟ سبحان اللہ، کون عمل کرتا ہے سب سے پہلے؟ قرآن پہ۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسوہ مبارکہ ہے، جو قرآن کا حکم ہے، وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھے ہی نہیں اس کو سمجھے بغیر ہم کرتے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو بتایا جائے کہ ایک خوشگوار زندگی جس کے اندر محبت ہو، مودت ہو، رحمت ہو، وصال و قربانی ہو، وہ کیسی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جینڈر ریس نہیں ہے، نہ جینڈر کی سپیریورٹی ہے، بلکہ یہ ایک باہمی تعاون کا رشتہ ہے، اور احسان میں کمپیٹ کریں، ہمدردی میں کمپیٹ کرنے کا رشتہ ہے۔ اور میں گھر میں
2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ لگ رہا ہے جیسے ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں، حالانکہ گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ رمضان چل رہا ہے، پھر دوسری مصروفیات، ملک کے کچھ حالات، خبریں، یہ وہ، تو کبھی کبھی ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو ہم دونوں نے یہ محسوس کیا، تو وہ اس کو بھی ریویو کرتے رہنا اپنے رشتے کو. میں چاہتا ہوں کہ کسی دن ہم اس پہ 2-3 ایپیسوڈز کریں. ضرور. ابھی آپ نے وہ ضرب والی بات کی کہ ضرب لگاؤ، اس پہ بات کریں، ہم شادی کے طریقے پہ بات کریں. ہم کیوں نہ کریں؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں ڈر ہے کوئی؟ ہمارے پاس اللہ کی ہدایت ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہے. ہم کیوں آسان نہ کریں لوگوں کی زندگیاں؟ شادی کرنا مشکل، شادی کے بعد رہنا مشکل، روز صبح شام یہی سننے کو ملتا ہے. سو آپ سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے. ہم عمر کا بڑا پریشانی ہے ہمیں. ہم بلوغت، بالغ ہونا عمر سے سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ شعور کی بلاغت تھی. Am I right ڈاکٹر صاحب؟ وہ ایمان کی بلوغت ہے، وہ شعور کی بلوغت ہے. ہم سمجھ رہے جی بڑا ہو گیا جی کر دے، پتہ لگا وہ اندر سے 10 سال کا ہی تھا، وہ بڑا ہوا ہی نہیں تھا، وہ خالی جسمانی طور پہ بڑا ہوا تھا، تو یا بڑی ہوئی تھی. تو یہ ایج کا جو فیکٹر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں تو بڑا 15 سال کا فرق ہے، لیکن وہ رشتہ تو ایمان کا ہے، وہ رشتہ تو ایک ہمدردی اور محبت کا ہے. تو یہ کہاں رہ گیا ہمارے معاشرے میں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ نجم صاحب کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہمیں اس کو انٹینشنلی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا. اسے جاننے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہمارے ہر مسئلے کا حل اسلام کے اندر موجود ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو. جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جہاں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی نکاح فرما کر پوری امت کو ایک سنت عطا کر رہے ہیں. اور اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں آپ سے بہت چھوٹی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر کے بھی آپ امت کو ایک اسوہ مہیا کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سملیرٹی کہہ لیں، ایک جو مشترک چیز نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون وہ بھی کمال پر ہیں، دوسری خاتون بھی کمال پر ہیں. یہ جو معاشرے کے اندر اپنا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، جو فکر رکھتی ہیں، نظریہ رکھتی ہیں، پاکیزگی کا جو ان کے معیار ہے، معاشرے کے اندر جو ان کا مقام ہے، اس میں وہ بے مثل ہیں. اور اگر سیدہ عائشہ کو دیکھیں تو وہ علم و عمل میں اپنی معراج پر ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہاں ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ کسی کے حسن کو یا کسی کے مال کو، کسی کے جاہ و منصب کو رشتہ بنانے کے لیے منتخب نہ کریں، بلکہ اس کی سمجھداری کو، اس کی سوجھ بوجھ کو، اس کے دین کو، اس کی پوری سیرت اور کردار کو جو ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے، پرائیورٹی پہ رکھ کے انتخاب پتہ ہی نہیں چلا اور وقت گزر گیا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ زندگی دے تو کل ڈیفینیٹلی ملاقات ہوگی، اور آپ کو بھی ہم دوبارہ بلائیں گے. راضیہ نبی صاحبہ، آپ کی گفتگو سے بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نے زندگی دی تو. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رحمت، جو مغفرت، جو نجات کا پیکج ہے، یہ ہم ضرور لے کے رہیں گے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے بنیاد رمضان میں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن امامہ ہے تیرا.